بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے۔ توجہ دے نال میری گفتگو سننی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عملی طور پہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے سمیت اسی بہت کمزور ہاں اور مسائل سنن دی حد تک، سنان دی حد تک کوئی ایسا فرد نہیں جس نو مسائل کا پتہ نہ ہوئے۔ دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شعبان اصلاً اس مہینے نو دیکھا جائے تو یہ رمضان المبارک دی تیاری کا مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر رمضان المبارک کی تیاری کی جائے، فرائض سے نال اس مہینے دے اندر کثرت نال نوافل کا اہتمام کیتا جائے
قرآن کی تلاوت اس کا اہتمام کیتا جائے، صدقہ خیرات اس کا اہتمام کیتا جائے، دیگر نیک امور انہاں دا باقاعدہ طور تے اہتمام کیتا جائے۔ اور میں امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ انہاں دا قول پڑھے، امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے کہ شعبان دے اندر کثرت دے نال نفل و نوافل کا اہتمام کرنا اور کثرت دے نال قرآن کی تلاوت کرنا اور کثرت دے نال نفلی روزے رکھنا، یہ اس واسطے ہے تاکہ انسان کا جسم اور اس کی روح رمضان المبارک واسطے تیار ہو جائے۔ میں اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھا کہ آج شعبان کی 10 تاریخ ہو گئی ہے، آیا کہ 10 دن جو گزر گئے ہیں انہاں 10 دنوں کے اندر کوئی 2 3 4 کسی ایک روزے کا بھی اسی اہتمام کیتا، جبکہ خود میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھو، آپ کی زندگی فرائض نال نفل و نوافل کے اندر بھری ہوئی ہے۔ عموماً بیان کیتا جاتا ہے شعبان تو ہٹ کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تذکرہ کیتا جائے، رمضان المبارک تو ہٹ کے دیگر مہینے میں روزے کا تذکرہ کیتا جائے، کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ہر مہینے دے 11 روزے بنتے، سوموار اور جمعرات کا روزہ 8 روزے اور ایام بیض 13 14 15 تاریخ کا روزہ۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزیاں کا ہر مہینے کے اندر اہتمام کرتے، لیکن شعبان کے اندر دوسرے مہینے کی بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال نفلی روزے رکھتے۔ سیدنا اسامہ بن زید سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے رسول اس مہینے کے اندر کثرت نال روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر کے لے کے جاؤ، سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے اسامہ ذالک شہر یغفر اللہ یغفر الناس عنہ، فرمایا شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اکثر لوگ اللہ کی عبادت کو غافل نہیں دیتے۔ اندازہ لگاؤ، اہل ایمان اہل اسلام انہوں رمضان المبارک کی یاد دہانی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن فکر یہ کرنی چاہیے ہے کہ میں رمضان المبارک پاسے کی تیاری کی تھی۔ فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ یغفر الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان مہینہ شعبان ہے، اس مہینے کے اندر اکثر لوگ غافل ہیں۔ اور آگے فرمایا ذالک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، فرمایا اے اسامہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے حضور نیک اعمال پیش کیتے جاندے، میری تیری نماز پیش کی جائے، میرا تیرا قرآن پیش کیتا جائے، نفل و نوافل پیش کیتا جائے، ذکر اذکار پیش کیتا جائے، دیگر نیکی کے کام جڑے نے اللہ کے حضور پیش کیتے جان۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اے بات بڑی پسندیدہ ہے، محبوب ہے، محب ہے کہ اللہ نے ہاں میرے اعمال پیش کیتے جان تے روزے دی حالت کے اندر پیش کیتے جان. سبحان اللہ، روزے دی حالت کے اندر گویا کہ اللہ کے رسول نے ہاں روزے دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. اور اتنے اس چیز نوں بھی میں بیان کراں گا جو انسان دے اعمال پیش کیتے جاندے نے، میرے اور تیرے اعمال پیش کیتے جاندے نے، برائی بھی پیش کیتی جا رہی ہے، تیری میری نیکی بھی پیش کیتی جا رہی ہے، نماز پڑھنے والا اسے اس عمل بھی پیش کیتا جا رہا ہے، بے نمازی بد عملی اس بھی پیش کیتا جا رہا ہے. تین مقام نے، تین اوقات نے دل و دماغ میں نوٹ کر لو. ایک تے اے وے کہ میرا اور تیرا عمل ہر روز پیش کیتا جاتا ہے، صبح دے ٹائم اور عصر دے ٹائم. صبح دے ٹائم بھی اللہ دے ہاں نیک اعمال پیش کیتے جاندے نے، اور عصر دے بعد بھی میرے اور تیرے نیک اعمال پیش کیتے جاندے نے. اور ہر ہفتے سوموار اور جمعرات انہاں دو دنوں کے اندر بھی نیک اعمال پیش کیتے جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو، پیارے پیغمبر کا سوموار کا دن بھی گزرے تے روزے کی حالت کے اندر، میرے محبوب پیغمبر کا جمعرات کا دن گزرے تے روزے کی حالت کے اندر، صبح کا وقت گزرے عبادت کی حالت کے اندر، عصر کا وقت گزرے عبادت کی حالت کے اندر. اور تیسرے اوقات اے شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر پورے سال دے اعمال جڑے نے اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے. اور یہ بات یاد رکھنا، میں شعبان کی بات کر رہا، 15 شعبان کا ذکر نہیں کر رہا، عمومی بیان کر رہا ہاں. اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی عبادت کا اہتمام نہیں کیتا، بلکہ پورا مہینہ شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال نفل و نوافل کا اہتمام کرتے. کبھی میرے بھائی مسجد کے اندر آ کے نماز کے وقت تو ہٹ کے کبھی صبح کے ٹائم آ جایا کر، صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے، جو ہر آدمی اپنے اپنے کام کے اندر مارا ماری کے اندر ہے، اور تیری میری فکرے ہوئے کہ اس مہینے کے اندر میں رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے، میں تو اس بابرکت مہینے کی تیاری کرنی ہے. اس کے اندر کثرت نال نفل و نوافل کا اہتمام کیتا جائے، کثرت نال قرآن کی تلاوت کی جائے. بلکہ میں امام عمر بن قیس سب کہو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام عمر بن قیس رحمت اللہ علیہ کے بارے پڑھیا، اذا داخل شعبان، جس وقت شعبان کا مہینہ داخل ہو جانا، یہ بھی لوگ سن، یہ بھی انسان سن، انہوں نے ہمیں ضروریات سن، بیوی بچے سن، کاروبار دیگر معاملات ہر انسان دے نال نال. جس انسان نے سانس لے لیا ہے اس کی ضروریات نال نے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی موجود نے انہوں کی ضروریات پوری نہیں ہوندی، اور بعض ایسے بھی بھائی دوست احباب ماما بہنا کہ جو اپنی ضرورت کو ضرورت سمجھنے ہویا، باقی اپنے اوقات اللہ کے ذکر کے اندر، قرآن کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر صرف کر دے. اذا دخل شعبان اغلق حانوتہ، جس وقت شعبان کا مہینہ آ جانا، امام عمر بن قیس رحمت اللہ علیہ اپنی دکان بند کر دیندے. حانوتہ کا معنی یہ ہے اپنا کاروبار بند کر دیندے، اپنی دکان بند کر دیندے. فتشغل لقراءۃ القرآن، اور شعبان کے اندر قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جانے، اپنے آپ کو مصروف کر لینے، اور زیادہ تعلق قرآن سے جوڑ لینے،
اپنے روح نو اور اپنے جسم نو اس واسطے تیار کر دے کہ اگلا مہینہ رمضان دا مہینہ ہے، قرآن دا مہینہ ہے، اس کے اندر کثرت دے نال اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ میں مثال دے کے سمجھانا، دو صحابہ جو حج واسطے جاندے نے، اللہ سانو سارے جو گئے نے انہاں نو دوبارہ، اور جو نہیں گئے اللہ انہاں نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ عمومی طور پر سنیا گیا ہے کہ جو دو احباب ساتھی حج واسطے اپنے آپ کو تیار کرتے نے تے جیڑا بھائی حج تو واپس آیا ہوندا انہوں دسدا ہے بھئی بھائی تو جانا ہے حج واسطے تے اپنے آپ کو تیار کر، تو طواف کرنا ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، فلاں مقام پہ جانا ہے، فلاں مقام پہ جانا ہے۔ حج والا معاملہ اتنا آسان معاملہ نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سبیلا کے اندر دونوں چیزاں شامل ہیں کہ انسان دے کول خرچ بھی موجود ہوئے اور اس دے کول صحت بھی موجود ہوئے۔ حج والا معاملہ بہت مشکل ہے۔ اپنے آپ کو جتی تو بغیر چلن کی عادت ڈالی جائے تاکہ پیروں کے اندر جو نرمی ہے ختم ہو جائے، سختی آ جائے، قوت آ جائے، برداشت آ جائے، اور آدمی اچھے طریقے دے نال اللہ دے اس فریضے کو ادا کر سکے۔ یہ میں مثال دے رہا۔ اس طرح میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک بہت بڑی ساعت ہے، بہت بڑی گھڑی ہے، اور اس کے بارے علماء، محدثین، سلف صالحین 6 ماہ تک رمضان المبارک کے حوالے نال دعا کرتے رہتے کہ اللہ رمضان المبارک میری قسمت کے اندر فرمانا، اور جب رمضان چلا جانا 6 ماہ تک دعا کرتے کہ اللہ رمضان المبارک کے اندر جو اسی عبادت کیتی ہے، ریاضت کیتی ہے، نفل و نوافل ادا کیتا ہے، اللہ اس عبادت نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ اس مہینے کے اندر اکثر لوگ غافل اور غفلت کے اندر ایک مہینہ گزار دینے والے، اس واسطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرنا ہاں کہ اس مہینے کے اندر کثرت نال روزے رکھے جان اور میرے اعمال اللہ نے ہاں پیش کیتے جان تے روزے دی حالت کے اندر پیش کیتے جان۔ اس دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کر دے، اور یہ میری بات یاد رکھو، فرض نماز تو بعد سب تو زیادہ اگر کسی نماز کی اہمیت ہے تو نماز تہجد دی ہے۔ یہ غفلت والی نماز کہ جس وقت ہر آدمی غفلت دی نیند سو رہا ہے، اپنے نرم اور گرم بستر دے لیٹ رہا، آرام کر رہا ہے، اے اللہ کا بندہ اس وقت بیدار ہو کے اپنے نفس نو ختم کر کے، اپنی خواہش آرزو نو ختم کر کے، باوضو ہو کے رات کی تاریکی، رات کے اندھیرے کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس مہینے کے اندر بالخصوص اس عمل دی عادت بناؤ تاکہ رمضان المبارک واسطے اسی قیام اللیل واسطے تیار ہو جائیں۔ کتنے میرے دوست احباب ساتھی نے کہ شعبان کے دور دی بات ہے، رمضان المبارک کے اندر بھی انہوں نے قیام اللیل کی توفیق نہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں سب کو پہلے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مخاطب ہاں، میرے بھائیوں کی بات ہے، میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب ہاں کہ اسی رمضان المبارک دی کس قدر عزت اور اکرام کر رہے ہیں، کس قدر اسی احترام کر رہے ہیں۔ اللہ سانو رمضان المبارک دی عزت اس کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام اللیل کا اہتمام کیتا جائے شعبان کے اندر، تاکہ بھئی عشاء دی نماز تو بعد ساری مسجد کے اندر قرآن کا اہتمام کیتا جائے، اور قاری امین صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے،
اور میرے استاد محترم بیٹھے نے قاری مسعود صاحب، انہوں نے بھی قرآن سنانا ہے۔ الحمدللہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ان چیزوں کا اہتمام کیتا جائے کہ انشاءاللہ العزیز وقت گزر جائے گا۔ اے اللہ ہون رمضان آئے گا، میں پورا مہینہ باقاعدگی دے نال اس قرآن نو کھڑے ہو کے سناں گا بھی، اور سنن تو بعد اللہ اس قرآن کی خود تلاوت بھی کرے گا اور اس کے مطابق عمل بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ انسان کو یہ نیت کرنی چاہیے ہے، یہ سوچ یہ فکر پیدا کرنی چاہیے ہے، نہ کہ رمضان آ جائے اور آ کے چلا بھی جائے اور آدمی اس وقت پھر ہاتھ ماندہ رہ جائے پریشانی دے عالم دے اندر کہ رمضان آیا چلا گیا پتہ بھی نہیں لگیا۔ قیام اللیل کا اہتمام کیتا جائے، اور قیام اللیل اتنا بڑا عمل ہے میرے بھائیوں کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا میرے صحابہ کرام، اے میرے امتی، کہ جس وقت لوگ آرام دے نال نیند کر رہے ہون، نرم گرم بستر تے آرام کر رہے ہون، فرمایا اس وقت جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے تدخلوا بالجنتی تدخلوا الجنت بسلام، فرمایا وہ بندہ سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اگر نفل نماز اتنی اہمیت ہے کہ جنت کا داخلہ مل جائے، مختصر وقت واسطے انسان اپنے آپ کو کھڑا کر دے، 2 نفل پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، تھک گیا تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت کر لے، کوئی ذکر اذکار کر لے، میرے عزیزوں میرے بھائیوں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر اللہ کی عبادت واسطے صرف کر لینا ہے تو جنت حاصل کرنے واسطے اے میرے عزیزوں میرے بھائیوں کوئی مشکل کام نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قدر سیرت ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس قدر قیام اللیل کے اندر کھپا لیں کہ آپ کے پیروں میں اوپر فرم آ جائے، آپ کے پیروں میں سوزش آ جائے۔ صحابہ اکرام اور صحابیات امہات المومنین اس بات کا تذکرہ کرن کہ اے اللہ کے رسول اتنی بڑی عبادت کرنا کی مقصد ہے؟ اللہ نے تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے ایک جملہ بولیا، آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اپنے اس خالق و مالک کا شکر ادا نہ کرا جس خالق و مالک نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر احسانات کیتے، اس قدر انعامات کیتے، میں اس خالق و مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنتا؟ ذرا غور کرو۔ ٹھیک ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن، اسی اپنے نبی دی عظمت اور شان کو پہنچ نہیں سکتے، لیکن میرے عزیزوں محبوب پیغمبر دی سیرت کو اپنانا، آپ دی صورت کو اپنانا، آپ دے دین کو اپنانا، آپ دے اخلاق کو اپنانا، آپ دے قرآن کو اپنانا، آپ دی حدیث مبارکہ کو اپنانا، یہ میری اور تیری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں کہنا کہ ساری رات نماز تہجد واسطے کھڑا ہویا جائے، میں نہیں کہنا کہ سارا سال روزے کا اہتمام کیتا جائے، میں یہ نہیں کہنا کہ سارا وقت اللہ کی عبادت کے اندر صرف کیتا جائے، نہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں، فرائض سے نال تھوڑے بہت نفل و نوافل کا اہتمام کیتا جائے، کل قیامت کے دن میری اور تیری نجات واسطے میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ نفل و نوافل کافی ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت اس قدر غالب ہے کہ محبوب پیغمبر نے وضاحت فرمائی کہ اس نفل و نوافل کو عام نہ سمجھنا، کل قیامت کے دن انسان ہونے ناتے نال اگر کسی آدمی نے فرائض کے اندر کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ رحیم و کریم اس نفل و نوافل کو فرض بنا کے اس انسان کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گا اور یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر شعبان کے اندر مینوں پتہ اس بات کا کہ میرے نہ بھائیاں دے اندر بزرگاں دے اندر ایسے ساتھی بھی موجود نے الحمدللہ جو پورا سال قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں انہاں ساتھیاں نوں بھی مخاطب ہاں
جو میرے بھائی اس عمل کے اندر سستی کر رہے نے، میرے عزیزو سانو تھوڑا وقت نکال کے قیام اللیل واسطے تیار ہونا چاہیے ہے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر اسی قیام اللیل کے اندر غفلت نہ کریے، سستی نہ کریے، قرآن کا اہتمام کریے انشاءاللہ، کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایسے نال نال ذکر اذکار کیتا جائے، اللہ کا ذکر کیتا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو آدمی، سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ جائے، اتنا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ، بے شمار اذکار میں لا الہ الا اللہ اس کی اپنی فضیلت، اللہ اکبر بھی اپنی فضیلت، الحمدللہ بھی اپنی فضیلت، کہ کائنات امام نے فرمایا ایک مرتبہ آدمی الحمدللہ اپنی زبان کے اندر نکال لینا ہے تملا المیزان، کائنات امام نے فرمایا اس الحمدللہ کے اندر اتنی برکت اور خیر ہے، اللہ رحیم و کریم اس ترازو جو قیامت کے دن ترازو لگایا جائے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے دے نال اس کا معنی مفہوم سمجھدے ہویا الحمدللہ پڑھ گئے، اللہ اس ترازو نو بھر دیں گے نیکیاں دینا۔ اس واسطے ذکر اذکار کیتا جائے، فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا، کوئی تعین نہیں صبح دے ٹائم، کوئی تعین نہیں دوپہر دے ٹائم، کوئی تعین نہیں رات دے ٹائم، جدوں بھی موقع مل جائے زبان پہ آ جائے سبحان اللہ و بحمدہ، کائنات امام نے فرمایا غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے سمندر کی جھگ دے برابر بھی اگر انسان دے گناہ موجود نے، اللہ رحیم و کریم اپنی رحمت دے نال اس ذکر دی وجہ دے نال اس دے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے میرے محبوب پیغمبر دے جملے غور کرو کہ جس طرح سمندر دی جھگ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، انسان نے جتنے مرضی گناہ ہو جان، اللہ رحیم و کریم اس ذکر کی وجہ دے نال آدمی نے گناہوں کو معاف کر دے دے۔ اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس دے نال نال قرآن اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں، قرآن کی تلاوت کثرت دے نال کیتی جائے، قرآن کو پڑھیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتا، اس کو سمجھ نہیں کہ قرآن کا ترجمہ کیے بغیر ترجمے تو ہی قرآن پڑھ جائے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا ایک حرف تلاوت کرنے والا، محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ رحیم و کریم فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اسے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دے دینے، اور وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی 10 نیکیاں دے برابر ہے۔ وَلَمْ أَقُلْ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا الف لام میم اے 3 حرف اپنی زبان کے اندر نکال دے دے، اللہ تعالیٰ اسے نامہ اعمال کے اندر 3 نیکیاں لکھ دے دے۔ کتنی دیر لگی؟ یہ غفلت ہے، میرے سمیت سارے اندر سستی ہے، قرآن تو دوری ہے، مسجد تو دوری ہے، نفل و نوافل تو دوری ہے۔ میں انہاں بھائیوں بالخصوص مخاطب ہاں جو میرے بھائی نفل و نوافل سے دور دی بات فرائض کے اندر سستی کر دینے، فرائض کے اندر غفلت کر دینے، فرض نماز کا اہتمام نہیں کر دے، نماز کی پرواہ نہیں، صبح سویرے اٹھ جائیں گے، اپنے کاروبار پہ چلے جائیں گے، دکان پہ چلے جائیں گے، دیگر اپنے معاملات انہوں کو اپنا لیں گے، لیکن نماز کی توفیق نہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح اور ہر شام اللہ دے ہاں نیک اعمال پیش کیتے جاتے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس نال نال اس مہینے کے اندر کچھ ایسی خرافات نے، کچھ ایسی بدعات نے جس کا اسلام کے نال کوئی تعلق نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بیان نہیں فرمایا، نہ صحابہ اکرام دا عمل، نہ سلف صالحین دا عمل، نہ محدثین دا عمل، لیکن اس کے باوجود سال ہر سال تو یہ ساریاں چیزاں سارے اندر رائج نے اور لوگوں کے اندر موجود نے۔
میں اس مہینے کی مطلق فضیلت بیان کی تھی. یکم شعبان تو لے کے آخری شعبان تک کسی ایک رات کو عبادت واسطے خاص کرنا یا کسی ایک دن کو عبادت واسطے خاص کرنا اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں الا کہ کوئی دلیل آ جائے. اور اسلام 12 مہینے 30 دن کا نام ہے. تیرا اٹھنا بیٹھنا انہوں نے کتاب کرنا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اسلام کے مطابق ہوئے، دین کے مطابق ہوئے. ساری خوشی غمی اسلام کے مطابق ہوئے، مرنا جینا اسلام کے مطابق ہوئے. کوئی ایسا خاص دن نہیں جس دن کے اندر اسی تخصیص کریے کہ اسی آج دے دن قبرستان کے اندر جانا ہے. میری ماما بہنا اگر سن رہی ہیں اس بات کو توجہ دے نال سنو. بے شمار لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ قبرستان کے اندر جا کے قبر کے اوپر پھول چڑھانا یا قرآن مجید کا کوئی ایک پارا لے کے یا پورا قرآن لے کے قبرستان کے اندر جانا اور اسے جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنا. میرے عزیزو میرے بھائیو منع ہے، جائز نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ. مطلب یہ ہے کہ قبرستان کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ شیاطین اس گھر کے اندر دور ہو جان، دفع ہو جان اور اس گھر کے اندر امن آ جائے، سکون آ جائے، اطمینان آ جائے. 15 شعبان خواہ رات ہوئے یا دن ہوئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں قبرستان کے اندر مخصوص اس دن کے اندر جانا جائز نہیں. باقی 12 مہینے 30 دن جدوں مرضی جاؤ، کوئی منع نہیں. لیکن جمعے کے دن کو خاص کرنا یہ جائز نہیں. کسی ایک دن کو خاص کرنا جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بیان فرمایا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ قبرستان کے اندر جاننا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. آپ نے فرمایا قبرستان کے اندر جب آدمی جانتا ہے اپنے عزیز کی قبر پہ کھڑا ہو جائے، اپنی امی کی قبر پہ کھڑا ہو جائے، اپنے ابو کی قبر پہ کھڑا ہو جائے، اپنے کسی عزیز دوست کی قبر پہ کھڑا ہو جائے. بلکہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اپنے دوست احباب کی قبر تو ہٹ کے کسی اور مسلمان بھائی کی قبر پہ کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ کسی کافر کے قبرستان کے اندر بھی چلا جائے، موت اس وقت بھی یاد آ جائے. اگر کافر کی قبر بھی دیکھے انسان کو اپنی اوقات یاد آ جائے، بڑے تو بڑا اللہ کا نافرمان ہوئے اسی ڈیری دیکھ کے انسان کو موت یاد آ جائے. مقصد قبر کی زیارت کا یہ ہے کہ آدمی کو اپنی موت یاد آ جائے. اور تزئین کر کے جانا، بناؤ سنگار کر کے جانا قبرستان کے اندر یہ جائز نہیں. بلکہ انسان کے عاجزی انکساری ہوئے، انسان اس قدر عاجز ہوئے، انکسار ہوئے کہ اللہ ایک دن اسی بھی آنا ہے. اس قبر نو دیکھ کے، قبر والے نو دیکھ کے، اس کی مظلومیت نو دیکھ کے، اس کی مجبوری نو دیکھ کے، اس کی کمزوری نو دیکھ کے کہ انسان اپنے آپ کی تیاری کر لے کہ اللہ ایک دن اسی بھی چلے جانا ہے، فوت ہو جانا ہے. آدمی اپنے آپ نو موت واسطے تیار کرے. تو مخصوص 15 شعبان نو قبرستان کے اندر جانا یا قبرستان کی زیارت کرنا یہ جائز نہیں. اور لیکن جدوں بھی موقع ملے، ہر روز موقع ملے، کوئی مسئلہ نہیں. قبرستان کے اندر جاؤ، جا کے اہل قبرستان والے واسطے دعا کی جائے، آپ دے واسطے دعا کی جائے. اور قبرستان تو ہٹ کے بھی جس جگہ تے بھی آدمی موجود ہوئے اپنے عزیز و اقارب واسطے اس نو دعا کرنی چاہیے ہے. اپنے ماں باپ نو اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھنا چاہیے. اس دے نال اس دن کے اندر مخصوص کوئی چیز بنانا، مثلا گوشت بنانا یا میٹھا بنانا شرعاً ایسی اجازت نہیں، شرعاً ایسی اجازت نہیں. اور اس دن کے اندر الحمدللہ مینوں اس دے ماحول کا نہیں پتا
انشاءاللہ امید ہے کہ صحیح ہوئے گا۔ عمومی طور پہ میرے عزیزوں، پٹاخے اور آتش بازی مسلمان بچے اور اس کے اندر ماں باپ ہی ملوث نے کہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں آتش بازی کی جاتی ہے، اور آتش بازی اتنا بڑا جرم ہے اگر اسلام نے نقطہ نظر نہ دیکھا جائے۔ جس وقت اذان کا مسئلہ آیا، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے سامنے مسئلہ رکھیا، اے اللہ کے رسول کہ اسی اگ نہ جلا لئیے، اگ جلا کے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں نیت کتنی صاف ہے، کتنی نیت کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کو نماز واسطے بلایا جائے، آگ جلائی جائے۔ کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں اس بات کی اجازت نہیں دینا گا اس واسطے کیونکہ مجوسیاں دے نال مشابہت ہے۔ مجوسی آگ نو اپنا معبود سمجھے نے، آگ دی عبادت کرنے والے، آگ دی پوجا کرنے والے۔ اس طرح تسی دیکھیا بے شمار لوگ اپنے آپ نو اہل سنت سمجھنے والے قبرستان کے اندر جا کے قبر تے اگربتی لگا کے آ جان، وہ آگ چل رہی ہے۔ شرعن ایسی اجازت نہیں، نہ مسجد کے اندر نہ قبر تے آگ جلانا جائز نہیں، دیا جلانا جائز نہیں۔ قبر والے کو اگر کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے تو اس نے اپنے نیک اعمال نے تیرا دیا جلانا اس واسطے کوئی باعث برکت یا باعث خیر نہیں۔ قبر پہ پھول چڑھانا اس واسطے کوئی باعث خیر یا باعث برکت نہیں۔ اس واسطے جو چیز باعث برکت اور باعث خیر ہے وہ میرے بھائیوں اس سے اپنے عمل نے اور اس کی نیک اولاد ہے جو اس سے حق کے اندر اچھی دعا کر دی ہے یا خیر والے معاملات کر دی ہے، صدقہ خیرات کر دے، مسجد کے اندر نماز کی باقاعدگی کے نال اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ نیک اولاد جو بھی نیک عمل کر دی ہے، ماں باپ نو قبر کے اندر اس دا اجر و ثواب پہنچ جاتا ہے۔ چاہے اولاد اپنے ماں باپ واسطے جملہ بولے یا جملہ نہ بولے، جدوں بھی اولاد نیک عمل کرے گی ماں باپ کو اس دا اجر و ثواب قبر کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو میں مختصر ہوئی بات بیان کروں گا کہ اس دن نو مخصوص کرنا کسی کھانے دے واسطے یا قبرستان کے اندر جان واسطے یا اس طرح عبادت واسطے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے، ایسا کوئی عمل نہیں۔ میں بیان کر چکیا ہوں کہ اس مہینے دے اندر ساریاں راتاں ہی بابرکت نے، اس پورے مہینے دے اندر ہی نیک اعمال اللہ کے رسول نے فرمایا پیش کیتے جاندے نے۔ اس واسطے ہر رات کے اندر عبادت کی جائے، نہ کہ کسی ایک رات ہی عبادت کرنا خاص کرنا یہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح اس رات کے اندر بعض لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آخری بات، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس نو صلاۃ الالفیہ بولیا جاتا ہے۔ صلاۃ الالفیہ اس کے بارے امام ابن تیمیہ نے بہت کچھ لکھیا، اس کے علاوہ دیگر محدثین نے لکھیا کہ ایسی کوئی اصل نہیں، کوئی سند نہیں، سب موضوع اور من گھڑت ہے۔ صلاۃ الالفیہ یعنی 1000 رکعت نماز ادا کرنا، اور ایسے ایسے افراد بھی موجود نے کہ جنہوں نے فرض نماز کی توفیق نہیں، اس رات جو انہوں نے عشاء دی نماز پڑھی کوئی نہیں، مغرب دی نماز پڑھی کوئی نہیں، عصر اور ظہر نماز پڑھی کوئی نہیں، صبح دی نماز پڑھی کوئی نہیں، لیکن نوافل کے اندر اس قدر اہمیت کہ وہ بڑی باقاعدگی کے نال کہ آج دی رات بڑی عبادت والی رات ہے، بڑی اہم ترین رات ہے، اس رات کے اندر فیصلے کیتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں کہ اس رات کے اندر فیصلے کیتے جان۔ اور رات جس رات کے اندر فیصلے کیتے جاندے نے وہ رات لیلۃ القدر ہے، اور رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اس کے اندر تیری میری زندگی اور موت کا فیصلہ کیتا جائے۔ اس رات کے اندر میرے عزیزوں میرے بھائیوں صحت اور بیماری کا فیصلہ کیتا جائے۔ اس رات کے اندر تنگی اور مال کی فراوانی کا فیصلہ کیتا جائے۔ اس رات کے اندر اولاد اور بے اولادی کا فیصلہ کیتا جائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اور رات میرے عزیزوں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کسی ایک مفسر کو اٹھا کے دیکھو، کوئی ایک مفسر جس نے یہ لکھا ہوئے کہ اس رات کو مراد 15 شعبان کی رات ہے، بلکہ ہر مفسر ایک ہی بیان کر رہے ہیں لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ وہ رات
لیلۃ القدر ہے، کیونکہ قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرما رہے ہیں اسی قرآن اور رمضان المبارک کے اندر اتاریا۔ اس واسطے میرے عزیزوں او بابرکت رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، دونوں ایک رات نے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ، ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، دیگر جتنے بھی مفسرین نے انہوں نے تفسیریں اٹھا کے دیکھو، سب نے یہ بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ کو مراد لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ان دونوں راتوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔